حالات حاضرہ کی چند باتیں کرنے کے بعد میں نے براہ راست بطول سے نہایت ہی اہم سوال کر ڈالا۔ میں نے پوچھا، بیٹی، کالیہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم بھی اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو۔ اس بات میں کس حد تک حقیقت ہے؟ اس کی کھنڈر کی طرح ویران آنکھوں سے ساون بھادوں کی جھڑی لگ گئی۔ میرے سوال کے جواب میں یہ رد عمل فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے اس حوالے سے اسے کریدنا مناسب نہیں سمجھا اور رونے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس طرح میں اس کے اندر کے درد کو آنسوؤں کے ذریعے اس کے وجود سے خارج کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح اس کا قلبی و ذہنی دباؤ ختم نہیں تو کچھ کم ضرور ہو جاتا اور وہ میرے سوالات کے زیادہ معقول جواب دے سکتی۔ چند لمحات تک آنسو بہانے کے بعد وہ نارمل ہو گئی تھی تو میں نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا، بطول بیٹی، تم نے سوال کا جواب نہیں دیا۔ تھانے دار صاحب، آپ نے مجھے بیٹی کہہ کر مخاطب کیا تو میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ گلوگیر آواز میں بولی، اگر آپ مجھے واقعی بیٹی کی طرح سمجھتے ہیں تو کسی طرح اس شیطان کالیہ سے ہماری جان چھڑا دیں۔ ہم آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ میں نے شفقت بھرے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں بیٹی کہا ہے تو سمجھو تم میری بیٹی ہی ہو، اور اسی لمحے سے تم کالیہ کی طرف سے قطعی بے فکر ہو جاؤ۔ بس سمجھ لو آج کے بعد سے تم سب کی مصیبتیں ٹل گئیں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کیا، اب تم میرے سوال کا جواب دو۔ آپ نے جو کچھ پوچھا ہے اس میں رتی بھر بھی حقیقت نہیں۔ وہ قدرے حوصلہ مند انداز میں بولی۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے ملنگ کالیہ نے تمہارے حوالے سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ ایک نمبر کا جھوٹا اور دھوکے باز ہے۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی، مجھ سے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس سے شادی کے لیے رضامندی ظاہر نہیں کی تو وہ اپنے جادو اور عملیات کے ذریعے میرے ماں باپ اور چھوٹے بھائیوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری جانب وہ میری اماں اور ابا کو یہ کہہ کر سہماتا اور لرزاتا رہتا ہے کہ اگر انہوں نے شرافت سے میری شادی اس سے نہیں کی تو میں خون تھوکتی ہوئی ان کی نظروں کے سامنے جان دے دوں گی۔ مزے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ یہ دھمکیاں ہمیں براہ راست نہیں دیتا، بلکہ وہ سب کچھ کالے جادو اور گندے عمل کی آڑ میں کہتا ہے۔ اس کے مطابق پھپھی آسیہ نے مجھ پر اور اس گھر پر بہت سخت قسم کا سفلی عمل کروایا ہوا ہے، جس سے نجات کی واحد راہ کالیہ کی باتیں ماننے کی صورت میں نکلتی ہیں۔ اب تو آپ تمام صورتحال سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بالکل میں سمجھ گیا ہوں، مگر ایک بات تو بتاؤ بیٹی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تمہاری باتوں سے تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم شروع ہی سے ملنگ کالیہ کو فراڈ سمجھ رہی ہو۔ اس کے باوجود بھی تم اس سے علاج کرواتی رہی ہو۔ یہ کڑوے کسیلے محلول اور الٹی سیدھی پھکیاں استعمال کرنے میں میری مرضی شامل نہیں۔ وہ اپنے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات سجاتے ہوئے بولی، یہ سب کچھ اماں کے حکم پر مجھے کرنا پڑتا ہے۔ وہ ملنگ کالیہ کی بہت معتقد ہے۔ اسی اندھے اعتماد اور اعتقاد نے تو تمہارا بیڑا غرق کیا ہے۔ میں نے قدرے تلخی سے کہا، لیکن فکر نہ کرو، اب آبدہ کی آنکھیں بھی کھل چکی ہیں۔ وہ بھی کالیہ کی حقیقت کو بڑی حد تک سمجھ چکی ہے۔ وہ بولی، آج صبح ہی سے ہمارے گھر میں قیامت آئی ہوئی ہے۔ کسی عورت کا ایک بازو ہمارے صحن میں پڑا پایا گیا ہے۔ اس مردود نے کچھ اس قسم کی پیش گوئی کی تھی۔ میں نے بطول کو بتایا کہ وہ بازو 2 روز قبل وفات پانے والی زاہدہ پروین کا ہے، جسے خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے ملنگ کالیہ نے اس کی لاش سے جدا کر کے اس کے گھر کے صحن میں پھینکا یا پھینکوایا ہے۔ بازو کی شناخت والی بات ابھی تک اس تک نہیں پہنچی تھی۔ میری زبان سے زاہدہ پروین کا نام سنتے ہی وہ ایک مرتبہ پھر اشک بار ہو گئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ زاہدہ سے بطول کی اچھی خاصی دوستی رہی تھی۔ میں مزید تھوڑی دیر وہاں رک کر بطول سے مختلف قسم کے سوالات کرتا رہا۔ ان سوالات کے اس نے حسب توقع اور مناسب جواب دیے۔ کالیہ جب بھی بطول کی جھاڑ پھونک کے لیے آتا تھا تو ہوس زدہ نظر سے اس کے وجود کا ایکس رے کرتا رہتا تھا۔ اس کی آواز شہوت زدہ اور خیالات انتہائی بیہودہ ہوتے تھے۔ بطول کو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ کوئی بھوکا بھیڑیا ہو جو نظر کے نکیلے دانتوں سے اسے کچا چبا رہا ہو۔ میں بطول والے کمرے سے نکل کر برآمدے میں آ گیا۔ اس دوران میں زاہدہ پروین کے بازو کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر ایک چارپائی پر رکھ دیا گیا تھا اور سب میرے آئندہ احکامات کے منتظر تھے۔ میرا اشارہ پا کر وہ بازو کے ساتھ قبرستان کی طرف چل پڑے۔ کپڑے میں لپٹا ہوا بازو زاہدہ کے شوہر طویل نے اپنے بازوؤں پر اٹھا رکھا تھا۔ ہم آبدہ کے گھر سے نکل کر قبرستان کی طرف جانے والے راستے پر آئے ہی تھے کہ میری نظر نصیر پر پڑی۔ نصیر ان 2 کانسٹیبلز میں سے ایک تھا جنہیں میں نے ملنگ کالیہ کی نگرانی پر مامور کیا تھا۔ نصیر تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کا بوکھلاہٹ آمیز انداز دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔
نصیر کوئی نہایت ہی اہم اور سنسنی خیز خبر لے کر آ رہا تھا۔ میں نے سب کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور نصیر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ہم دونوں کا ملاپ باقی افراد سے لگ بھگ 100 قدم کے فاصلے پر ہوا۔ نصیر نے مجھے سلوٹ کیا اور ہانپتے ہوئے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں ابھی تھانے سے آ رہا تھا۔ تم تھانے کیا لینے پہنچ گئے تھے؟ میں نے تمہیں کالیہ کی نگرانی… وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، میں آپ کو ایک اہم اطلاع پہنچانے تھانے گیا تھا، مگر وہاں سے پتہ چلا کہ آپ اسی گاؤں آئے ہوئے ہیں، تو پھر میں سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ وہ اہم اطلاع کیا ہے؟ میں فوراً مطلب کی بات پر آ گیا۔ وہ دور کھڑے افراد پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، ملک صاحب، وہ اہم اطلاع ملنگ کالیہ سے متعلق ہے۔ وہ ہماری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک شخص ہے۔ تم نے اس کی کون سی خطرناکی دیکھ لی؟ گزشتہ رات ہم نے قبرستان میں ایک ہولناک منظر مشاہدہ کیا ہے، نصیر نے جھرجھری لیتے ہوئے بتایا۔ ملنگ کالیہ اور اس کے چیلے حنیف کانا نے ایک تازہ قبر کو کھول کر اس میں سے کچھ نکالا تھا۔ ہم دن میں یہ دیکھ چکے تھے کہ اس قبر میں کسی عورت کو دفنایا گیا تھا۔ کالیہ اینڈ کمپنی نے اس قبر سے کیا نکالا تھا؟ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو معلوم نہیں ہو سکا، وہ پلکیں جھپکاتے ہوئے بولا، تاہم انہوں نے وہاں سے جو کچھ حاصل کیا تھا اسے ایک تھیلے میں ڈال کر وہ ڈیرے کے اندرونی حصے میں لے گئے تھے۔ میں اور قدیر اس واقعے پر تبادلہ خیالات کر ہی رہے تھے کہ حنیف کانا ڈیرے سے نکلتا ہوا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی تھیلا تھا جو کچھ دیر پہلے قبرستان سے وہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ وہ صبح کاذب کا وقت تھا۔ قدیر درختوں کی جھنڈ میں چھپا ڈیرے کی نگرانی کرتا رہا اور میں مناسب فاصلہ رکھ کر حنیف کانے کا تعاقب کرنے لگا۔ نصیر سانس لینے کی خاطر چند لمحے خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، یہ تعاقب عابدہ خانم کے گھر کے قریب پہنچ کر ختم ہوا۔ میں ایک درخت کی آڑ میں چھپ کر حنیف کانے کو دیکھنے لگا۔ حنیف کانے نے محتاط نظر سے چاروں طرف دیکھ کر اپنی تسلی کی، پھر اس نے کپڑے کے تھیلے سے کوئی چیز نکال کر آہستگی عابدہ کے گھر کے صحن کی طرف اچھال دی۔ اندھیرے کے باعث میں اس چیز کو شناخت نہ کر سکا، تاہم مجھے محسوس ہوا جیسے وہ کوئی لکڑی وغیرہ ہو۔ پھر اس سے قبل حنیف واپسی کا سفر اختیار کرتا، میں راستہ بدل کر اس جانب بڑھ گیا جدھر قدیر موجود تھا۔ میں نے قدیر کو ساری کتھا کہہ سنائی اور ہم نے باہمی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا کہ فی الفور آپ کو اس واقعے کی اطلاع دی جائے۔ اس وقت تک سورج نکل آیا تھا، میں اجالا ہوتے ہی آپ کی طرف روانہ ہو گیا، مگر جب میں تھانے پہنچا تو پتہ چلا کہ آپ اسی طرف آئے ہوئے ہیں۔ کانسٹیبل نصیر کا بیان میرے شک کی تصدیق کر رہا تھا۔ ملنگ کالیہ کی پول پٹی بالکل کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اب اسے چھاپنے کے لیے میرے پاس بہت کچھ جمع ہو چکا تھا۔ میں نے نصیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اور کچھ؟ کوئی اور اہم بات؟ وہ چونک کر بولا، ہاں، ایک بات تو میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے بات اسے ابھی یاد آئی ہو۔ وہ سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولا، اس ڈیرے پر ملنگ کالیہ اور حنیف کانا کے علاوہ بھی ایک اور شخص موجود ہے۔ ہم نے 2-3 مرتبہ اس پر اسرار شخص کی جھلک دیکھی ہے۔ نصیر نے انکشاف عام سے انداز میں کیا تھا، تاہم میرے لیے یہ کسی سنسنی خیز خبر سے کم نہیں تھا۔ میں پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مستفسر ہوا، وہ کون شخص ہے بھائی؟ اور تم نے اس کے لیے پر اسرار کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ نصیر بولا، میں اس شخص کو جانتا ہوں، نہ ہی اس کا نام مجھے معلوم ہے، اور پر اسرار میں نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ چھپ کر وہاں رہ رہا ہے۔ اس کی حرکات و سکنات سے لگتا ہے جیسے وہ وہاں اپنی موجودگی کو پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کا حلیہ بھی عجیب سا ہے، بے ترتیب سی داڑھی مونچھیں، سرخ سرخ آنکھیں اور قدرے خستہ لباس۔ مجھے تو وہ کوئی جرائم پیشہ شخص لگتا ہے۔ کانسٹیبل نصیر کی کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ یہ باتیں وہاں موجود کسی غیر متعلق شخص سے نہ کرے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ہدایات پر عمل کرے گا۔ پھر میں نے اسے بھی اپنے ساتھ لے لیا اور ہمارا قافلہ قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ASI شوکت مرزا میرے نزدیک آ گیا اور سرگوشیانہ لہجے میں بولا، ملک صاحب، خیر تو ہے؟ مجھے تو کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا اور تحکمانہ لہجے میں کہا، ہمیں فوری طور پر ملنگ کالیہ کے آستانے پر ریڈ کر کے وہاں موجود ہر شخص کو اپنی حراست میں لینا ہے۔ جو حکم ملک صاحب، وہ چوکس نظروں سے چاروں جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ سادہ پوش نگران کانسٹیبلز کے پاس گرفتاری کے لیے مناسب سامان موجود ہے۔ ہم بھی ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح لیس ہیں۔ آپ احکامات صادر کریں۔ میں نے کہا، مجھے امید ہے ہم کسی خون خرابے کے بغیر ملنگ کالیہ اور اس کے ساتھیوں پر قابو پا لیں گے۔ اس کے لیے ہمیں صابرانہ حکمت عملی سے کام لینا ہوگا۔ آپ حکمت عملی کی وضاحت کریں۔
میں نے کہا میں نصیر کو واپس اس کی ڈیوٹی کے مقام پر بھیج رہا ہوں، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ دونوں ملنگ کالیا اور اس کے ڈیرے پر موجود ہر شخص کو اپنی نظروں میں رکھیں۔ ہم گاؤں والوں کے ساتھ سیدھا قبرستان جائیں گے اور نہایت ہی عام اور فطری انداز میں زاہدہ پروین کے بازو کو سپرد قبر کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم دونوں ملنگ کالیا کے آستانے کا رخ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اے ایس آئی نے تائیدی انداز میں کہا، اور اگر قبرستان والی مصروفیت کے دوران میں ملنگ یا اس کے چیلے حنیف کانے سے ٹاکرا ہو گیا تو ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ میں نے بتایا، ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ ہمیں کالیا یا اس کے کسی آدمی پر کسی قسم کا شک نہیں کرنا۔ ہمارے عمل سے کالیا دشمنی کی ایک جھلک بھی ظاہر نہیں ہوگی اور اس طرح ہم بآسانی اس کے ڈیرے میں گھس کر اس کا شکار کر سکیں گے۔ بالکل سمجھ گیا، اے ایس آئی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اب آپ نصیر کو خصوصی ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیں۔ میں نے نصیر کو سمجھا کر رخصت کر دیا۔ وہ ایک دوسرے راستے سے قدیر کے پاس جانے کے لیے ہم سے جدا ہو گیا۔ میری حکمت عملی بڑا مثبت رنگ لائی تھی۔ زاہدہ پروین کے بازو کو اس کے مدفن میں اتارا ہی جا رہا تھا کہ حنیف کانا وہاں پہنچ گیا۔ وہ مجھ سے کریدنے والے انداز میں سوال کرنے لگا تو میں سمجھ گیا کہ کالیا نے باہر کی صورتحال جاننے کے لیے اسے وہاں بھیجا ہوگا۔ میں نے حنیف کانا کو کوئی ایسی بات نہیں بتائی جس سے وہ کسی قسم کی تشویش میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ مطمئن ہو کر جانے لگا تو میں نے اس کی گرو کی خیر خیریت بھی پوچھ لی۔ اس نے میری توقع کے مطابق جواب دیا، ملنگ جی 2 دن کے لیے جھنگ گئے ہوئے ہیں۔ مجھے یہی امید تھی کہ وہ کالیا کی غیر موجودگی کا بہانہ کرے گا۔ میں نے مایوس کن لہجے میں کہا، پھر تو آج ان سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میں نے سوچا تھا جب یہاں تک آ ہی گیا ہوں تو ملنگ سے ملتا چلوں۔ وہ تو جھنگ سے پرسوں آئیں گے۔ حنیف نے اپنی یک چشم میں عیاری کی چمک پیدا کرتے ہوئے کہا، ویسے میں ملنگ جی کو آپ کا سلام کہہ دوں گا۔ ضرور ضرور، میں نے خوش دلی سے کہا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں چھپ کر ہمیں ضرور واچ کر رہا ہوگا۔ قبرستان والی کارروائی کے حوالے سے میں نے اسے بتایا کہ کسی بدبخت نے زاہدہ پروین کا بازو کاٹ کر باہر کھیتوں میں پھینک دیا تھا، جسے دوبارہ دفن کرنے کے لیے گاؤں والوں نے پولیس کو بلا لیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے آنا پڑا۔ میری وضاحت پر حنیف کانا نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، ملک صاحب یہ کسی بدبخت جانور کی کارستانی ہو سکتی ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور دل ہی دل میں کہا، تم سے زیادہ بدبخت جانور اور کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال وہ بظاہر مطمئن ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ میں اور اے ایس آئی بھی دیگر افراد کے ساتھ قبرستان سے نکل کر گاؤں کی جانب بڑھ گئے۔ میں کالیا اور حنیف کانا کو یہی تاثر دینا چاہتا تھا کہ کسی بھی طور ہمارا دھیان ان کی طرف نہیں لگا ہوا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں اور اے ایس آئی شوکت مرزا کئی راستے بدل کر ایک مرتبہ پھر ملنگ کالیا کے آستانے پر کھڑے تھے۔ ڈیرے کا داخلی دروازہ کھلا تھا۔ ہم نے دستک وغیرہ کا تکلف کیے بغیر اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور اگلے ہی لمحے ہم دونوں ڈیرے کے احاطے میں تھے۔ نیچی چھتوں والے 2 کمروں میں سے ایک کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں ملنگ نے اپنا حجرہ بنا رکھا تھا۔ کھلے ہوئے دروازے والے کمرے میں وہ شخص موجود تھا جس کے بارے میں نصیر نے مجھے بتایا تھا۔ وہ وضاقتہ اور حلیے سے واقعی مجرم دکھائی دیتا تھا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک اٹھا۔ اس کے چونکنے کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی۔ ہم اس وقت سرکاری لباس میں تھے۔ اس مشکوک شخص کا ہمیں دیکھ کر بوکھلا جانا نصیر کے اندازے کی تصدیق بھی کرتا تھا کہ وہ شخص کوئی مجرم ہو سکتا تھا۔ میرے اشارے پر شوکت مرزا نے چیتے کی مانند جست بھری اور آنے واحد میں متذکرہ شخص کو بے بس کر کے ہتھ کڑی پہنا دی۔ اسی وقت دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہاں 2 چہرے ہمارے دیدار کے لیے ابھرے۔ ان میں ایک ملنگ کالی اور دوسرا حنیف کانے کا چہرہ تھا، اور ان چہروں پر بے انداز حیرت آمیز وحشت برس رہی تھی۔ ان کی آنکھیں ساکت اور زبانیں گنگ ہو کر رہ گئی تھیں۔ میں نے ملنگ کالیا کی طرف دیکھتے ہوئے مضحکہ خیز انداز میں کہا، قبلہ آپ تو جھنگ گئے ہوئے تھے، آپ کی تشریف آوری کب ہوئی؟ اس نے میرے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے چیلے حنیف کانا کی اکلوتی آنکھ میں دیکھا، پھر الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے سوال کا کیا جواب دے۔ اسی وقت میں نے یک چشم خبیث صورت حنیف کانے کو اپنی اکلوتی آنکھ سے اپنے عقب میں تکتے ہوئے دیکھا۔ بے اختیار میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور میرے سینے سے اطمینان کی ایک طویل اور گہری سانس خارج ہوئی۔ وہاں کھلے ہوئے دروازے میں نصیر اور قدیر ریڈ الرٹ کھڑے میرے حکم کے منتظر تھے۔ میں نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر انہیں حکم دیا کہ وہ ملنگ اور اس کے تلنگ کو فوراً گرفتار کر لیں۔ قدیر اور نصیر لپک کر ان دونوں کی طرف بڑھے۔ کالیا اور کانا نے فرار ہونے کی کوشش کی، مگر میں ان کے راستے کی دیوار بن گیا اور ان دونوں کو لات گھونسے پر رکھ لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں پیر اور مرید کی کلائیاں سند یافتہ آہنی زیور سے آراستہ ہو چکی تھیں۔ ان تینوں زیر حراست شیطانوں کو تھپڑ اور ٹھڈے مارتے ہوئے ہم تھانے لے آئے۔
اس روز میرے پیشہ ورانہ ریکارڈ میں ایک اور کامیابی کا اضافہ ہو چکا تھا۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ میری اس کامیابی میں تھانے کے دیگر عملے کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ داستان جس کا نام ہے سیاہ کار۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جب کوئی مجرم ٹھوس ثبوت کے ساتھ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو پھر اس کی زبان کھلوانا چندہ مشکل نہیں رہتا۔ ہمارے ہتھے تو ایک نہیں تین مجرم لگے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ اچھل کود ملنگ کالیا ہی مچا رہا تھا۔ پہلے وہ مجھے دوستانہ انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ میں کسی غلط فہمی میں انہیں پکڑ لایا ہوں، لہٰذا بہتر یہی ہوگا کہ میں انہیں پہلی فرصت میں جانے کی اجازت دے دوں۔ اس کے نہایت ہی واہیات مشورے کے جواب میں نے اس کے سیاہ کرتوتوں کی تفصیل اس کے سامنے رکھ دی، جس میں ککڑی چور خوشی محمد عرف خوشیہ کا ذکر بھی آیا اور بطول کے تاثرات بھی زیر بحث آئے۔ ازیں علاوہ میرے کانسٹیبل نصیر کا آنکھوں دیکھا احوال حنیف کانا سے متعلق بھی سامنے آیا، جس نے حنیف کو کٹا ہوا بازو عابدہ کے گھر میں پھینکتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر نصیر اور قدیر نے ان گرو چیلے کو زاہدہ کی قبر کھولتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، ملنگ کالیا، میں ان 4 افراد کو تمہارے خلاف بطور گواہ عدالت میں پیش کروں گا۔ جب تم قانون کی گرفت میں نظر آؤ گے تو گاؤں کے دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا اور ممکن ہے تمہارے متعلق کچھ مزید شرمناک انکشافات ہوں۔ میں نے اس سیاہ کار کو آئینہ دکھایا تو وہ بفر گیا اور مجھے اپنے عملیات وغیرہ کی طاقت سے ڈرانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ملنگ کالیا، تم تو ایک جھوٹے عامل کامل اور بے بس و لاچار افراد کی نفسیاتی کمزوریوں سے کھیل کر اپنا دھندا چمکا رہے ہو۔ تمہارے عملیات کی قوت میرا کیا بگاڑ لے گی؟ تم نے ابھی تک ہماری تفتیش کی قوت کا مزہ نہیں چکھا۔ آج میں تمہیں تھانے کے عملیات کا نظارہ کراؤں گا، جسے دیکھ کر تمہاری کمینی نگاہ پتھرا جائے گی، تمہارا حریص ذہن جامد ہو جائے گا اور تمہارا ذلیل دل دھڑکنا بھول جائے گا۔ ہمیں بھی بہت سے جادوئی کمالات دکھانے آتے ہیں، تم ہماری تحویل میں بہت کچھ سیکھو گے۔ وہ میرے تپتے ہوئے لہجے اور ہتک آمیز انداز سے سلگ اٹھا اور خالی خولی دھمکیوں کے بجائے مغلظات پر اتر آیا۔ میں نے اس کی اوقات کے مطابق اس سے سلوک کرتے ہوئے اسے حوالدار جمعہ خان کے حوالے کر دیا اور کہا، جمعہ خان، ملنگ کالیا اور اس کے دونوں ساتھی میں تمہاری تحویل میں دے رہا ہوں۔ تم کتنی دیر میں انہیں راہ راست پر لا سکتے ہو؟ اگر مجھے میری صلاحیتیں آزمانے کی کھلی اجازت ہے تو میں زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ان کی زبانوں کو ٹیپ ریکارڈر کا سپیکر بنا دوں گا۔ جمعہ خان سینہ پھلاتے ہوئے بولا اور ایسی نظر سے ان تینوں کو دیکھنے لگا جیسے قصاب بکری کو دیکھتا ہے۔ مجھے نتائج چاہیے، حتمی نتائج۔ میں نے قطعیت سے کہا، تم چاہے جو کچھ بھی آزماؤ۔ حوالدار جمعہ خان ان تینوں کو ہانک کر کشاں ٹرائل روم میں لے گیا۔ اس نے اپنی معاونت کے لیے 2 ہٹے کٹے سپاہیوں کو بھی بلا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تفتیشی کمرے المعروف ڈرائنگ روم یعنی ٹرائل روم کی جانب سے 3 انسانوں کے ذبح کیے ہوئے بکروں کے مانند ڈکرانے کی آوازیں آنے لگیں۔ حسب وعدہ 1 گھنٹے کے اندر جمعہ خان نے اپنے کمال مہارت سے 3 زبانوں پر لگے ہوئے تالوں کو کھٹاک سے کھول ڈالا تھا۔ ان تینوں نابکاروں نے جو بیان دیا وہ مجموعی طور پر ایک ہی جیسا تھا اور انہیں سنگین نوعیت کے مجرم ثابت کرتا تھا۔ اس میں سب سے اہم اور چونکا دینے والی حیثیت اس تیسرے شخص کی تھی جس نے ملنگ کالیا کے ڈیرے میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس شخص کا نام بخت احمد عرف بختہ تھا۔ اس کی اصلیت بہت چونکا دینے والی تھی۔ بختہ اور اس کے ساتھی سکندر نے 10-12 سال پہلے کسی گاؤں کے چودھری کی حویلی میں ایک کامیاب ڈکیتی کی تھی جس میں کرنسی نوٹوں کے علاوہ طلائی زیورات، قیمتی پتھر اور سونے چاندی کی اینٹیں، بسکٹ ان کے ہاتھ لگے تھے۔ وہ مسروقہ مال کے ساتھ گاؤں ہوتے ہوئے آبدہ والے گاؤں میں پہنچے اور اس گھر میں قیام کیا جہاں آج کل آبدہ اور منظور حسین کی رہائش تھی۔ 10-12 سال پہلے وہ گھر ایک 4 دیواری اور اکلوتے کچے کمرے پر مشتمل تھا۔ بختہ اور سکندر نے اس غیر آباد گھر کے کمرے کا فرش کھود کر ایک گہرا گڑھا بنایا اور مسروقہ کو باحفاظت موم جامع کر کے گڑھے میں دبا کر اوپر سے مٹی برابر کر دی۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جب وہ معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو مناسب موقع دیکھ کر وہ اس غیر آباد گھر سے اپنی امانت نکال لے جائیں گے۔ اس زمانے میں اس گھر میں کسی کی بھی رہائش نہیں تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ انسان جو سوچتا ہے وہ عملی طور پر ہو بھی جائے۔ ان دونوں کے ساتھ بھی عجیب واقعات پیش آئے۔
مسروقہ مال کو زمین اندوز کیے ابھی 10 روز بھی نہیں ہوئے تھے کہ ایک جنگل میں سفر کے دوران میں سکندر کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا اور وہ موقع پر ہی جان دے بیٹھا۔ بختہ اس کی لاش کو وہیں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ وہ دل میں خوش بھی تھا کہ اب وہ مال مسروقے کا واحد مالک تھا۔ بیش بہا خزانے کی ملکیت کسی بھی شخص کو شاداں کر سکتی ہے۔ اس کی یہ خوشی زیادہ پائیدار ثابت نہ ہو سکی اور ایک قصبے سے دوسرے قصبے سفر کرتے ہوئے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کی شناخت ہو گئی تو اسے جان چھڑانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی۔ اس موقع پر اس کے شاطرانہ ذہن نے ایک چال چلی اور پولیس کی تحویل میں اس نے بیان دیا کہ اس کا ساتھی سکندر اسے بھی دھوکہ دے کر مال مسروقہ کے ساتھ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ ایک مجرم پولیس کے ہتھے چڑھا تھا، اس نے مناسب کارروائی کے بعد اسے عدالت کے حوالے کر دیا۔ جس چودھری کی حویلی میں ڈکیتی ہوئی تھی اس نے اپنا زور استعمال کر کے بختہ کو عدالت سے ایک طویل سزا دلوا دی۔ جیل میں قید کے دوران میں بھی جیل کا عملہ اس سے کچھ اگلوانے کی کوشش کرتا رہا، مگر بختہ نے کسی مرحلے پر اپنا بیان نہیں بدلا اور اپنی قید کے دن گن گن کر گزارنے لگا۔ وہ اس امید پر مصائب جھیلتا رہا کہ ایک نہ ایک دن وہ رہا ہو جائے گا، پھر مدفن خزانے تک پہنچنے سے اسے کوئی نہیں روک سکے گا۔ الغرض جب بختہ رہا ہو کر باہر آیا تو دنیا میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی۔ وہ چند روز بعد اپنے ٹارگٹ پر پہنچا تو وہ ویران اور غیر آباد مکان اب مختلف شکل میں اس کے سامنے تھا۔ اس دوران میں لگ بھگ 5 سال قبل منظور نے وہ مکان خرید کر اس میں اچھی خاصی تعمیر کروا ڈالی تھی۔ اب وہ کچے کمرے والا 4 دیواری پر مشتمل کوئی خیر آباد مکان نہیں رہا تھا، بلکہ 2 پختہ کمروں اور ایک برآمدے، ایک بیٹھک اور کریانے کی ایک دکان کا اس میں اضافہ ہو چکا تھا۔ بختہ کو اس صورتحال نے پریشان کر دیا۔ وہ باہر طور اس مکان میں گڑا ہوا مال مسروقہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس مقصد کو پانے کے لیے پورے گاؤں کا دورہ کیا اور بالآخر اسے اپنے مطلب کا ایک آدمی مل گیا۔ مذکورہ شخص ملنگ کالیا تھا۔ 2 جرائم پیشہ افراد کے ذہن مل کر کام کرنے لگے تو مدفون خزانے کو حاصل کرنے کی ترکیب سمجھ میں آ گئی۔ بختہ کو ملنگ کے ڈیرے پر پناہ مل گئی تھی۔ ان دونوں کے درمیان طے یہ پایا تھا کہ آبدہ کے مکان کو خالی کروانے کی کوشش ملنگ کالیا کرے گا، لیکن مدفون خزانہ وہ دونوں آپس میں برابر تقسیم کریں گے۔ اس موقع پر بختہ نے ایک عیاری سے کام لیا تھا اور ملنگ کو صرف ایک بھاری رقم کے بارے میں ہی بتایا تھا۔ زیورات، قیمتی پتھر اور سونے کی اینٹوں کا تذکرہ وہ گول کر گیا تھا۔ ملنگ کالیا کی نظر ایک تگڑی رقم کے ساتھ ساتھ بطول پر بھی جمی ہوئی تھی، چنانچہ اس کمینہ خصلت شیطان ابن شیطان نے اپنے مقصد کے حصول کی خاطر جو کوشش کی وہ آپ گزشتہ 4 اقساط میں سنتے آ رہے ہیں۔ تینوں کے اقبالی بیان کے بعد میرے لیے بہت آسانی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے ان پر مختلف دفعات لگا کر چالان تیار کیا اور آئندہ روز انہیں عدالت کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ کے بعد منظور حسین اپنی زوجہ عابدہ خانم کے ساتھ مجھ سے ملنے آیا۔ میں نے احوال دریافت کرنے کے بعد بطول کی صحت کے بارے میں پوچھا۔ اب آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ آپ کی دعاؤں سے ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، منظور حسین نے بتایا۔ ہم اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اب اس کا کیا سلسلہ نکل آیا منظور؟ میں بتاتا ہوں جناب۔ منظور میرا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ دراصل ہم جلد از جلد بطول کی شادی کر دینا چاہتے ہیں، مگر وہ بضد ہے کہ آپ کی مرضی اور مشورے ہی سے شادی کرے گی۔ آپ نے اسے ایک جہنم میں گرنے سے بچایا ہے، اس لیے اس کے روشن مستقبل کا فیصلہ بھی آپ ہی کریں گے۔ میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ایک منہ بولی بیٹی نے ایک منہ بولے باپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی۔ میں خود کو بہت ذمہ دار انسان سمجھتا ہوں، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر مجھے کوئی قدم اٹھانا تھا۔ میں نے عابدہ سے پوچھا، تم بطول کی اس خواہش کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں کیا کہوں جی، وہ شکست خوردہ انداز میں بولی۔ اب تو بطول ہی کی بات ماننا پڑے گی، اس نے اب آپ کو بڑا بنایا ہے، جو فیصلہ آپ کریں گے وہی ماننا ہوگا۔ میں نے یہ سوال منظور کے بجائے عابدہ سے اس لیے کیا تھا کہ گھر میں عابدہ ہی کی حکمرانی تھی۔ جب میں نے بطول سے تفصیلی ملاقات کی تھی اس وقت اس سے میں نے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ وہ کسی خاص لڑکے کو پسند کرتی ہے یا نہیں۔ اس نے اس سلسلے میں کسی پسند یا ناپسند کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں نے منظور حسین سے سوال کیا، آپ لوگوں کی نظر میں کوئی بہتر رشتہ ہے؟ وہ بولا، صدیقہ کا رشتہ عابدہ ٹھکرا چکی ہے اور کوئی ڈھنگ کا لڑکا میری نظر میں فی الحال نہیں ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور ان دونوں کو بیک وقت مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر بطول کا یہ خیال ہے کہ میں نے اسے جہنم میں گرنے سے بچایا ہے تو پھر میں اسے جنت میں داخل ہونے کا مفید مشورہ ضرور دوں گا، اور آپ دونوں کو بھی میرے مشورے سے اتفاق کرنا ہوگا۔ میں بطول کے لیے جس لڑکے کا انتخاب کروں گا آپ دونوں کو اسے اپنا داماد بنانا ہوگا۔ منظور ہے؟
وہ دونوں بیک آواز ہو کر بولے۔ میں نے ان کے سامنے آسیہ بیگم کے بیٹے محمد صدیق عرف صدیقہ کا نام رکھ دیا۔ میں اس لڑکے سے مل چکا ہوں اور میرے حساب سے وہ بطول کے لیے نہایت ہی مناسب اور موزوں تھا۔ ان دونوں نے میری تجویز اور انتخاب پر صاد کیا اور ہنسی خوشی رخصت ہو گئے۔ میں اس سے زیادہ بطول کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ وہ ایک سیاہ کار کے پنجائے ستم سے نکل آئی تھی۔ میں نے ملنگ عالیہ کو ایسا فٹ کیا تھا کہ اسے زندگی کا بیشتر حصہ اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنا تھا۔ ملنگ عالیہ جیسے لعنتی کردار ہر علاقے میں پائے جاتے ہیں، اللہ سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ چلتے چلتے یہ بھی سن لیں کہ عابدہ کے گھر سے جو مدفون خزانہ برآمد ہوا تھا، مختلف سرکاری مراحل سے گزرنے کے بعد اسے اس کے مالک چودھری امانت علی کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو اس وقت قریب المرگ تھا۔ چودھری نے خوشی کے اس موقع پر سونے کے 2 سیٹ بطول کی شادی میں تحفے کے طور پر دے دیے تھے۔